بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ نماز کا یہ دوسرا سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں نماز کے بیان سے۔ شروع میں نماز کے فضائل بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اور سینکڑوں جگہ قرآن شریف میں نماز کا ذکر ہے، کہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، کہیں نمازیوں کی تعریف ہے، کہیں نمازیوں کو بری طرح پڑھنے کی برائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، بس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نقصان میں پڑے گا اور کامیابی سے محروم ہوگا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور ان کو بر وقت پڑھا اور رکوع و سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے ذمے کوئی عہد یعنی بخشش کا نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ مشکات شریف۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑ لیں تو اور بھی زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہیں آپ کے ایک خاص صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے ان کو آواز دی کہ اے ابو ذر۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یقین جانو مسلمان بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ مشکات شریف۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن کا میل کچیل ذرا سا بھی باقی رہے گا؟ صحابیوں نے عرض کیا کہ ذرا بھی باقی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی 5 نمازوں کا حال ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بخاری شریف۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی۔ اور قیامت کے روز یہ شخص قارون، فرعون اور اس کے وزیر حامان اور مشہور مشرک ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بیہقی فی شعب الایمان۔ آگے وقت پر نماز نہ پڑھنے کا وبال اور اس کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج میں زردی آ جاتی ہے، زردی یعنی پیلا پن، مغرب کے وقت جو آ جاتا ہے، اور سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر عصر کی نماز کے نام سے مرغ کی طرح 4 ٹھونکیں مار لیتا ہے، اور ان ٹھونکوں میں جو ہلکے سجدوں کی صورت میں ماری ہیں بس اللہ کو ذرا بہت یاد کرتا ہے۔ مسلم شریف۔ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینگوں کو ہلاتا ہے جس سے جگمگاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی عبادت کرنے والے اسے پوجتے ہیں۔ ایک نماز کی قیمت یعنی نماز چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا۔ الترغیب و ترہیب۔ اور جو مرد و عورت بچوں کی پرورش کے خیال میں یا تجارت یا ملازمت کے دھندوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان مبارک حدیثوں پر غور کرنا چاہیے۔ نماز کی چوری۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ یہ سن کر صحابیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی چوری کیسے؟ آپ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورا ادا نہ کرے۔ مشکات شریف۔ دین اسلام میں نماز کا مرتبہ۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے، یعنی جس طرح کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر آدمی ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب کی ہے۔ بچوں کو پڑھانا ماں باپ کے ذمے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ 7 برس کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جب کہ 10 برس کے ہو جائیں، اور 10 برس کی عمر ہو جانے پر ان کے بسترے بھی علیحدہ کر دو، ایک کو دوسرے کے ساتھ نہ سلاؤ۔ ابو داؤد شریف۔ ضروری تنبیہ: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یعنی الحمد شریف اور دوسری سورت اور التحیات اور دعائے قنوت وغیرہ، اس کو خوب اچھی طرح صحیح کر کے یاد کرانا ضروری ہے۔ جسے ٹھیک یاد ہو اسے سنا دو۔ سین، صاد، طا، تا وغیرہ کا فرق محنت کر کے ٹھیک کر لو اور خوب دل لگا کر اچھی سے اچھی نماز پڑھا کرو۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بہت سی شرطیں اور ضروری چیزیں ہیں۔ ایک شرط نماز صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ نمازی آدمی نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہو۔ اس کے بعد یہاں سے طہارت اور نجاست کا بیان شروع ہوگا، انشاءاللہ وہ تیسری مجلس میں۔